بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا صدق اللہ العظیم۔ آباد وقار اپنے بڑوں اور قائدین کے حکم کی تعمیم کرتے ہوئے میں دوبارہ آپ حضرات کے سامنے کھڑا ہوں، اور جیسے حضرت نے فرمایا کہ وہیں سے بات کو شروع کرتے ہیں، میں آپ حضرات کی توجہ چاہوں گا۔ تحریک ختم نبوت کے ایک عظیم مجاہد جن کا ایک بہت بڑا نام ہے، میری مراد شورش کاشمیری رحمت اللہ تعالیٰ ہے۔ میں نے ایک معتبر عالم کی زبانی سنا، وہ لاہور میں تقریر کر رہے تھے، ختم نبوت کا دور تھا، عروج تھا تحریک کا، انہیں جلسے کے دوران ہی گرفتار کر لیا گیا۔ حالات کا کچھ تقاضا تھا، وہ گرفتار ہوئے 3 سال کے بعد ان کی رہائی ہوئی۔ جب شورش کاشمیری نے مولانا کی رہائی ہونے لگی تو شورش کاشمیری نے اپنے استقبال کے لیے آنے والے لوگوں سے یہ کہا کہ آپ میرا استقبال یہاں پہ نہ کریں، اسی جگہ پہ جلسہ منعقد کریں، ہم وہیں سے اپنی بات کا آغاز کریں گے۔ جلسے کا انعقاد کیا گیا، شورش کاشمیری وہاں پہ تشریف لائے، اور جب شورش کو گرفتار کیا گیا تھا تو اس وقت شورش کا ہاتھ جہاں پہ تھا انہیں گرفتار کیا گیا۔ شورش جیسے سٹیج پہ آئے 3 سال کے بعد، انہوں نے آتے ہی مختصر سے خطبے کے بعد ہاتھ کو لہرایا، یہیں پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے، وہیں سے بات شروع کرتے ہیں جہاں 3 سال پہلے چھوڑا تھا۔ درمیان میں تھوڑا سا وقفہ آ گیا تو شورش کاشمیری کہنے لگے میں بات کیا کر رہا ہوں۔ انہوں نے وہیں سے بات کو شروع کیا، تحریکیں اسی طرح چلا کرتی ہیں۔ میں آپ یہ کہہ رہا تھا کہ سرکار دو عالم میں بات کیا کر رہا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری بات میں ہوتی ہے، آپ کا چرچا پہلے ہے، آپ کا تذکرہ پہلے ہے۔ یہ ایسا فرق کیوں ہے؟ یہ فرق اس لیے ہے کہ اسی کو ہی تو سید البشر کہا جاتا ہے، جو دنیا میں بعد میں آتا ہے، اس کا تذکرہ پہلے ہوتا ہے۔ جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ایک بات لکھی تھی، وہ پتھر پہ لکھی ہوئی پائی گئی۔ حضرت امام زہری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے بات کو یہاں پہ چھوڑا تھا قائد محترم کے حکم پر، پھر وہیں سے بات شروع کر رہا ہوں۔ امام زہری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے پتھر دیکھا، پتھر پہ عبرانی زبان میں ایک تحریر لکھی ہوئی تھی، مجھے سمجھ میں نہ آئی، میں ایک شیخ کے پاس لے گیا، میں نے کہا اس کا ترجمہ کیا ہے، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ تو شیخ نے اس کا ترجمہ کیا کہ اس پہ لکھا ہوا ہے، عربی زبان میں ترجمہ یہ بنتا تھا بسمک اللہم جاء الحق من ربک بلسان عربی مبین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کتبہ موسیٰ بن عمران، عبرانی زبان میں پتھر پہ لکھا ہوا تھا۔ ابھی تو رحمت دو عالم دنیا میں تشریف نہیں لائے، ابھی تو آپ حضور کے والد محترم نہیں آئے، ابھی تو آپ حضور کے دادا جان تشریف نہیں لائے، پہلے سے تذکرہ ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر پہ لکھا تھا، لکھا ہوا کیا ہے؟ بسمک اللہم، اے اللہ تیرے نام سے شروع کرتا ہوں،
جاء الحق من ربک بلسان عربی مبین، حق آ چکا ہے عربی زبان کے مطابق، حق واضح ہو چکا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کتبہ موسیٰ بن عمران، لا الہ الا اللہ اور حضور علیہ السلام کی امت کا کلمہ عبرانی زبان میں پتھر پہ لکھا ہوا تھا اور آگے لکھا تھا کتبہ موسیٰ بن عمران۔ اس کو لکھنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے جلیل القدر پیغمبر، انہوں نے اس کو لکھا ہے۔ بھائی ایسا کیوں ہے؟ ابھی تو حضور نہیں آئے جن کا نام نامی اس میں گرامی موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر پہ لکھا، اسے سید البشر کہتے ہیں۔ جناب سیدنا آدم علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام کو وصیت میں یہ کہا تھا کہ اے میرے بیٹے شیس، عروۃ الوسطیٰ کو تھامے رکھنا، تقویٰ کو لازم رکھنا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام سے کہا جب بھی ذکر خدا کرنا تو ذکر مصطفیٰ بھی کرنا، اللہ کا نام لینا تو مصطفیٰ کا نام بھی لینا۔ جب اللہ کا نام لینا ہے تو اس کے رسول مصطفیٰ کا نام بھی لینا ہے۔ سیرت حدیثہ میں لکھا ہوا موجود ہے، جناب شیس علیہ السلام کو حضرت آدم نے وصیت میں کہا تو حضرت شیس علیہ السلام کہنے لگے بابا جی میں یہ تو جانتا ہوں کہ اللہ کا ذکر کرنا ہے وہ میرا مالک حقیقی ہے، وہ خدائے لم یزل ہے، وہ پوری کائنات کا مالک ہے، پوری کائنات کا خالق ہے، پوری کائنات کا رازق ہے، پوری کائنات کا داتا ہے۔ مگر یہ محمد کون ہے جن کا نام آپ مجھے وصیت میں یہ کہہ رہے ہیں جب بھی ذکر خدا کرنا تو ذکر مصطفیٰ بھی کرنا؟ یہ محمد کون ہے؟ جناب حضرت آدم علیہ السلام جہاں سے انسانیت کی ابتدا ہے، جناب حضرت آدم علیہ السلام جہاں سے بشر کی ابتدا ہے، جناب حضرت آدم علیہ السلام جہاں سے نبوت کی ابتدا ہے۔ اس زمین پر پہلا انسان حضرت آدم، اس زمین پر پہلا بشر حضرت آدم، اس زمین پر پہلے نبی حضرت آدم جن کے لیے خالق نے فرشتوں کو حکم دیا تھا اسجدوا آدم، تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ حضرت آدم کہتے ہیں اے بیٹے میں تمہیں بتاؤں میں نے وصیت میں اس لیے کہا تھا کہ ذکر خدا کرنا، ذکر مصطفیٰ بھی کرنا۔ میں نے اس لیے کہا میں جنت میں رہا ہوں، میں نے جنت کے درختوں کے پتوں پہ دیکھا رب کے نام کے ساتھ مصطفیٰ کا نام لکھا ہوا تھا، میں نے حوروں کی جبینوں پہ دیکھا نام مصطفیٰ کا لکھا ہوا تھا، میں نے فرشتوں کے سینوں پہ دیکھا خدا کے نام کے ساتھ مصطفیٰ کا نام لکھا ہوا تھا، میں نے سدرۃ المنتہا پہ دیکھا مصطفیٰ کا نام لکھا ہوا تھا، میں نے جنت کے محلات پہ دیکھا مصطفیٰ کا نام لکھا ہوا تھا، میں نے جنت کے دروازوں پہ دیکھا مصطفیٰ کا نام لکھا ہوا تھا۔ مجھے سمجھ میں آ گئی میں پہلا انسان ضرور ہوں، مجھے سمجھ میں آ گئی میں پہلا نبی ضرور ہوں، مجھے سمجھ میں آ گئی میں اول البشر ضرور ہوں، لیکن سب سے اعلیٰ ذات ہے تو مصطفیٰ کی ذات ہے، سب سے بڑھ کر ذات ہے مصطفیٰ کی ذات ہے، سب سے اولو العزم پیغمبر ہے تو مصطفیٰ کی ذات ہے۔ میں آخر کر رہا تھا سیرت سید البشر، وہ جن کا نام آدم اپنی وصیت میں لیتے ہیں، یہ کون ہے؟ اسی ذات کو ہی تو سید البشر کہا جاتا ہے، انہی کو ہی تو جزاک اللہ، انہی کو ہی تو سید البشر کہا جاتا ہے۔ آئیے قرآن کا مطالعہ کیجیے، قرآن سید البشر کا اس انداز میں تذکرہ کرتا ہے۔ حضرت آدم کا ذکر قرآن کے صفحات میں ہے، حضرت نوح کا ذکر قرآن کی آیات میں ہے، حضرت داؤد کا ذکر قرآن کی آیات میں ہے، حضرت یحییٰ کا ذکر قرآن کی آیات میں ہے، حضرت موسیٰ کا ذکر قرآن کی آیات میں ہے،
کا تذکرہ ہوا، قرآن میں کہا یا آدم کہا، نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، قرآن میں کہا یا نوح بسلام منا وبرکات علیک، حضرت داؤد کا تذکرہ ہوا، قرآن میں کہا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہاں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، قرآن میں کہا یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی، عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی وأمی الہین من دون اللہ۔ میں آپ کی توجہ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، حضرت آدم کا ذکر کیا، نام لے کے تذکرہ کیا، نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، نام لے کے تذکرہ کیا، عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، نام لے کے تذکرہ کیا، موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، نام لے کے کیا، حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیا، نام لے کے کیا، لیکن جب سید البشر کی باری آتی ہے، رب نے اصول بدل دیے، قانون بدل دیے، ضابطے بدل دیے، یا محمد نہیں کہا، کبھی یاسین کہہ دیا، کبھی طٰہٰ کہہ دیا، کبھی یا ایھا المزمل کہہ دیا، کبھی یا ایھا المدثر کہہ دیا، کبھی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک کہہ دیا، کبھی یا ایھا النبی کہہ دیا۔ رب ایسا کیوں کیا ہے؟ رب بتانا چاہتے ہیں وہ بشر ہیں، یہ سید البشر ہے، وہ بشر ہیں، یہ کون ہے؟ بولے کون ہے؟ سارے بولے کون ہے؟ میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ ختم رسول محمد صلی علی محمد، رتبہ مقام جن کا عبادت خدا محمد، رتبہ مقام جن کا عبادت خدا محمد، آنکھوں نے ان سے کیسا دیکھا نہیں کسی نے، صلی علی محمد، صلی علی محمد، بدر الدجا محمد، الکاف کیا حسین ہیں، سرکار دو جہاں کے بدر الدجا محمد، شمس الضحیٰ محمد، ہاں صدیق سے تو پوچھو رخسار مصطفیٰ کے، صدیق سے تو پوچھو رخسار مصطفیٰ کے، دامن میں لے کے تنہا دے جگتا رہا محمد، وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ اسے سید البشر کہا جاتا ہے۔ سبھی زمین پہ معراج کرے، اس کی معراج عرش برین پہ ہو، وہ ہجرت کرے، رب قرآن بنا دے، وہ اٹھے رب قرآن بنا دے، وہ بیٹھے رب قرآن بنا دے، وہ چلے رب قرآن بنا دے، وہ بولے رب قرآن بنا دے، وہ کھڑا ہو رب قرآن بنا دے، اس کی قد و قامت رب قرآن بنا دے، اس کا سر مبارک رب قرآن کی آیات بنا دے، اس کی زلفیں رب قرآن بنا دے، ان کا چہرہ رب قرآن بنا دے، ہاں ہاں ان کا گھرانہ رب قرآن بنا دے، ان کا زمانہ رب قرآن بنا دے، ان کا مکہ رب قرآن بنا دے، ان کا مدینہ رب قرآن بنا دے، ان کا آنا رب قرآن بنا دے، ان کا چلنا رب قرآن بنا دے، ان کا بیٹھنا رب قرآن بنا دے، ان کی گفتگو رب قرآن بنا دے، ان کی خوشبو رب قرآن بنا دے، ان کی گفتگو رب قرآن بنا دے، وہ بولے رب قرآن بنا دے، وہ چلے رب قرآن بنا دے۔ رب ایسا کیوں ہے؟ یہی جواب ہوتا ہے، یہ سید البشر ہے جن کی ہر بات کو قرآن کی آیت بنا دے۔ اسے سید البشر کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ سید البشر۔ سارے بولے کیا کہتے ہیں؟ سارے بولے کیا کہتے ہیں؟ سید البشر۔ اسے سید البشر کہتے ہیں۔ میں سید البشر کے ایک یار کی بات کروں گا، بات کروں گا۔ اسے سید البشر کہا جاتا ہے۔ کتنا خوبصورت عنوان ہے، کتنا خوبصورت عنوان ہے، سیرت سید البشر۔ کوئی عام ذات تو نہیں ہے، کوئی عام ذات تو نہیں ہے، میری طرف توجہ رکھنا، کوئی عام ذات تو نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کی آیات میں ہے، توجہ میری طرف رکھیے گا۔ اگر قائد محترم آئیں گے تو یہیں پہ آئیں گے، بدنسبی نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت بھی موجود ہیں، قائد پنجاب موجود ہیں، توجہ کیجیے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قرآن میں تذکرہ ہوا، وَلَقَدْ
عہدنا الی آدم من قبل فنسی، ہم نے آدم علیہ السلام سے عہد لیا، آدم علیہ السلام بھول گئے۔ قرآن کہتا ہے، بعض حضرات یہ کہہ دیتے ہیں حضرت آدم نے درخت کا دانہ کھایا، آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، مگر میں بھی عرض کر رہا ہوں اہل سنت کا نظریہ قرآن یہ کہتا ہے فناسیہ، وہ بھولے نہیں بلکہ قرآن کا انداز دیکھیے، فناسیہ رب بتانا چاہتے ہیں میں نے آدم کے دل کو ٹٹول کے دیکھا، ان کے دل میں میری مخالفت کا ارادہ نہیں تھا، فناسیہ وہ تو بھول گئے۔ یہ تو حضرت آدم کا تذکرہ ہے، سید البشر کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ انداز دیکھیے قرآن کا، وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ، یہاں پہ سید البشر کا تذکرہ ہوا۔ قرآن کہتا ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ، آدم علیہ السلام کا کہا فناسیہ، وہ بھول گئے۔ یہاں پہ کہا مصطفیٰ ایسا پڑھائیں گے آپ بھولیں گے نہیں۔ اس سے بھی آگے چلیے، اللہ کا قرآن کہتا ہے ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ سید البشر کا تذکرہ ہوا تو یہاں بھی درخت کا ذکر کیا، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، وہاں بھی ذکر نبی کا ہے، یہاں بھی ذکر نبی کا ہے، وہاں بھی ذکر درخت کا ہے، یہاں بھی ذکر درخت کا ہے، وہاں بھی قرآن بولا، یہاں بھی قرآن بولا، مگر فرق بشر اور سید البشر میں فرق دیکھیے۔ وہاں پہ قرآن نے یہ کہا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، درخت کے قریب گئے، اللہ نے آسمان سے زمین پہ بھیج دیا، مشیت ازلی کا فیصلہ تھا، جنت سے زمین پہ بھیج دیا۔ یہاں پہ قرآن نے تذکرہ کیا، قرآن نے انداز بدل دیا، فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، وہاں بھی درخت ہے، یہاں بھی درخت ہے، جو اس درخت کے قریب جاتا ہے آسمان سے زمین پہ آ جاتا ہے، جو اس درخت کے قریب آتا ہے رب قرآن بنا کے کہتا ہے محبوبہ میں تجھ سے بھی راضی ہوں، ان سے بھی راضی ہو گیا۔ رب ایسا قانون کیا ہے، جواب یہی ملتا ہے، وہ آدم کا تذکرہ ہے، یہ سید البشر کا تذکرہ ہے، وہ آدم کا تذکرہ ہے، یہ سید البشر کا تذکرہ ہے۔ میں ایک بات آخری والی بات کو ختم کرنا چاہوں گا، فرق سمجھیے قرآن کا۔ ایک نبی کا قرآن تذکرہ کرتا ہے جن کا نام حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ کیا نام ہے؟ بولے کیا نام ہے؟ تسی بولو کچھ میں نہیں سمجھ آیا، کیا نام ہے؟ ہاں سچ بات، حضرت ادریس علیہ السلام قرآن تذکرہ کرتا ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ انہو کان صدیقا نبیا، علماء بیٹھے توجہ کیجیے گا، انہو کان صدیقا نبیا۔ حضرت قائد وقت میں ایک اور بات کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں، علماء نے لکھا ہے اللہ کا نام لیا جائے تو لب کھل جاتے ہیں۔ اللہ کہے ایک مرتبہ لے لیا نا، اب آپ حضور کا نام بھی لیں محمد کہہ۔ میں کچھ اس بات کو اس قرآن کی آیت سے ملا کر میں بات کو ختم کرنا چاہوں گا، توجہ کیجیے۔ اللہ کہا جائے، اللہ کہا جائے لب کھل جاتے ہیں، محمد کہا جائے لب مل جاتے ہیں۔ علماء نے نکتہ لکھا ہے، علماء نے یہ کہا ہے اللہ سے لب کھل جاتے ہیں، اشارہ اس طرف ہے اس کا ملنا اگر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے، وہ مل نہیں سکتا۔ الہی تو دل میں آتا ہے پر نظر نہیں آتا، میں جان گیا ہوں تیری پہچان یہی ہے، تیری پہچان یہی ہے۔ اللہ کا لب کھل گیا، اس کا ملنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ محمد کا نام لیا تو لب مل گئے، اشارہ اس طرف ہے اس کا ملنا مشکل ضرور ہے، لیکن ملنا ہے تو محمد کے در پہ جاؤ خدا مل جائے گا۔ در پہ جاؤ تو کون ملے گا؟ خدا ملے گا۔ تمہیں خدا کو ملنا ہے تو مصطفیٰ کے دروازے پہ جاؤ، خدا کو ملنا ہے آمنہ کے لال کے دروازے پہ جاؤ، اس کے بغیر خدا نہیں ملتا۔ ربا میں تجھے تلاش کرنا چاہتا ہوں، مجھے پتہ ہے تو ملے گا مصطفیٰ کے در سے، لیکن میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں مصطفیٰ مجھے کہاں سے ملے گا؟ آپ کو ملے گا مصطفیٰ کے در سے۔ کہاں سے ملے گا؟ مصطفیٰ کے در سے۔ مصطفیٰ کہاں ملے گا؟
انہو کان صدیقا نبیا، اللہ کے نبی ہیں ادریس علیہ السلام، وہ سچے نبی ہیں۔ قرآن کسی نبی کو سچا کہے وہ تب بھی سچا ہے، قرآن سچا نہ کہے نفسوں سے وہ تب بھی سچا ہوتا ہے۔ کوئی نبی جھوٹا نہیں ہوتا، ہر سچا نبی نہیں ہوتا، لیکن ہر نبی سچا ضرور ہوتا ہے۔ سچا نبی نہیں ہوتا، ہر سچا نبی بولے، ہر سچا نبی، لیکن ہر نبی کیا ہوتا ہے؟ ہر خوبصورت نبی نہیں ہوتا، لیکن ہر نبی خوبصورت ہوتا ہے۔ ہم نے تو دیکھا کبھی کیسے خوبصورت صحابی کو بھی نبی نہیں مانا، مرزے گانے کو کیسے نبی مان دے؟ ہم نے تو دیکھا کبھی کیسا خوبصورت بھی نبی نہیں مانا، مرزے کو کیسے مانا؟ انہو کان صدیقا نبیا، وہ صدیق نبی ہے، صدیق نبی ہے۔ قرآن تذکرہ نبی کا کرتا ہے تو نبی کے لیے قرآن کہتا ہے صدیقا نبیا۔ میں تو مصطفیٰ کو ملنا چاہتا ہوں، قرآن کے تک پہ پہنچو۔ قرآن کہتا ہے یہ ان کا تذکرہ ہے۔ سید البشر کا تذکرہ دیکھو، سید البشر کا تذکرہ کیا، قرآن وجود بدل کے کہتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ یہاں نبی کے لیے کہا وہ صدیق ہے، یہاں مصطفیٰ کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے جو مصطفیٰ کی تصدیق کرے اسے بھی صدیق کہا جاتا ہے۔ جو مصطفیٰ کی تصدیق کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ صدیق۔ سارے والے اسے کیا کہتے ہیں؟ صدیق۔ میں اجازت چاہ رہا ہوں کہ درے مصطفیٰ سے کون ملتا ہے؟ بولے بولے کون ملتا ہے؟ اللہ ملتا ہے درے مصطفیٰ سے، مگر مصطفیٰ کہاں ملتے ہیں؟ میں صدیق تک بات کو لے آیا، بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کس کی بات کی ہے؟ وہ دربار رسالت میں انوکھی شان رکھتا ہے، وہ دربار رسالت میں انوکھی شان رکھتا ہے، وہ یار غار ہے، اپنی الگ پہچان رکھتا ہے۔ میری طرف توجہ، وہ دربار رسالت میں انوکھی شان رکھتا ہے، وہ یار غار ہے، اپنی الگ پہچان رکھتا ہے۔ لقب صدیق کا اس کو دیا پیارے محمد نے، وہ تصدیق نبوت بھی علل اعلان رکھتا ہے، وہ تصدیق نبوت بھی علل اعلان رکھتا ہے۔ اور اسے ڈستا رہے موسی اٹھائے پیر کیوں اپنا، اسے ڈستا رہے موسی اٹھائے پیر کیوں اپنا، وہ اپنی گود میں رکھ کر عجب مہمان رکھتا ہے، وہ اپنی گود میں رکھ کر عجب مہمان رکھتا ہے۔ موسی وہاں بھی ڈستا رہا، موسی آج بھی ڈستا ہے۔ نہ صدیق کم جدا تھا نہ آج جدا ہے، صدیق کم جدا تھا مصطفیٰ سے نہ آج جدا ہے۔ اسے ڈستا رہے موسی اٹھائے پیر کیوں اپنا، وہ اپنی گود میں رکھ کر عجب مہمان رکھتا ہے۔ اور توجہ کیجیے گا، جو خود کو سیدھے کپڑوں میں خدا کے پاس جا پہنچے، جو خود کو سیدھے کپڑوں میں خدا کے پاس جا پہنچے تو زہرا کا وہ قبضے میں کیوں سامان رکھتا ہے؟ تو زہرا کا وہ قبضے میں کیوں سامان رکھتا ہے؟ تو زہرا کا وہ قبضے میں کیوں سامان رکھتا ہے؟ توجہ کیجیے گا، میں آپ سے کر رہا تھا درے مصطفیٰ سے کون ملتا ہے؟ سارے بولے سارے، سارے بولے سارے، درے مصطفیٰ سے کون ملتا ہے؟ تلاش کر رہا ہوں کہ مصطفیٰ کہاں ملیں گے۔ آؤ میں واقعات کر رہا ہوں، اگر آقا سے ملنا ہے چلو صدیق کے در پہ، اگر آقا سے ملنا ہے چلو صدیق کے در پہ، نبوت سے ملانے کی بڑا آسان رستہ ہے۔ اگر آقا سے ملنا ہے چلو صدیق کے در پہ، نبوت سے ملانے کی بڑا آسان رستہ ہے۔ نبی کے یار اول پر وہی مستان کرتے ہیں کہ جن کی ذات بے قبضہ سدا شیطان رکھتا ہے۔ میدان محشر لگا ہوا ہے، اعلان ہوگا ابو بکر کی نیکیوں چیک مت کرو۔ میں اسی کو بات کو بیان کر کے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ نہ دیکھو نیکیاں اس کی، اسے جنت میں جانے دو، نہ دیکھو نیکیاں اس کی، اسے جنت میں جانے دو۔ یہ اپنے پاس بخشش کا بڑا سامان رکھتا ہے، بخشش کا بڑا سامان رکھتا ہے۔ یہ رتبہ کہاں سے ملا؟ جس در سے ملا ہے اسی کو تو سید البشر کہتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔